میاں بیوی کے رشتے میں اعتبار اور عزت بہت ضروری ہے. اگر یہ دونوں عناصر اس رشتے میں نہ ہوں تو یہ رشتہ نہیں رہتا. جب ان کو طارل انٹاروگیٹ کیا تو اس نے پھر یہ مان لیا کہ ہاں اس کو میں نے قتل کیا ہے. کیونکہ کہ ہر سے دے زوی خو می ژوندی دی کنه بستر کو خو می لګي کنه دې ظالمانو خو بچی مو ما سره که زه خیر غواړم کار څه کوم زه ګلکار مزدوری کوم مزدوری دیاڑی بکم دی بس غاٹھوں میں چھپارہ طریقہ بھی. میرے والدین سے انہوں نے بہت پیسے لیے ہوئے تھے اور ہم کو جو ہے نا سبز باغ دکھائے تھے کہ میں یہ کاروبار کر لوں گا وہ کر لوں گا, اور وہ پیسے پتہ نہیں اس نے کہاں پہ خرچ کیے تھے. تو میں اپنے خاندان میں شرمندہ تھی. تفتیش کے دوران ایک انٹرسٹنگ بات یہ سامنے آئی کہ جب اس نے یہ قتل کیے تو آگے سے اس نے ایک مولوی سے رابطہ کیا ہے اور اس سے ایک تعویذ کروائی ہے کہ پولیس کو اور مقتول کے خاندان کو جو ہے نا اس وقوع کے سچائی تک نہ پہنچ سکیں. تو اور دسه وی لکه چې زما لور دا کار کړي اوس ما د پته نشته چې دې څه کړي دي څنګه وجلې دي او زما زوی قتل کو مړې کو. اس کو جو ہے نا لوکل جو پولیس ہے بالامانی ان کو اطلاع ملی کہ حبابیل کا ایک کنسٹیبل ہے جو کہ تانا غربی میں تعینات تھا افتخار, اس نے خود اپنے گھر کے اندر خودکشی کی ہے. دې ظالمانو کو مازر دازي ظلم وکړي. اگر سر آخری سے خبری مبری شی ایک دل خراش اور افسوسناک واقعہ بانا مانی کے علاقے میں پیش آیا جسے سنتے ہی یقیناً آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے. اس ماتا پتہ نہیں لگی چھوڑے دی مڑ کو جس میں بیوی نے پولیس اہلکار کو قتل کیا اور واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا. جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی تو اس میں انکشاف ہوا کہ ابابیل اسکواڈ اہلکار افتخار نے خودکشی نہیں بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے. بچی مو ما سره که زه خیر غواړم کار څه کوم زه ګلکار مزدوری کوم مزدوری دیاړي بکم دی بس غاټو میں چھپارہ طریقہ بھی. ولی میں ہوں احسان نوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل. ناظرین, میاں بیوی کے رشتے میں اعتبار اور عزت بہت ضروری ہے. اگر یہ دونوں عناصر اس رشتے میں نہ ہوں تو یہ رشتہ نہیں رہتا. ایسا ہی ایک دل خراش اور افسوسناک واقعہ بانا مانی کے علاقے میں پیش آیا جسے سنتے ہی یقیناً آپ کانوں کو ہاتھ لگانے پر مجبور ہو جائیں گے. جس میں بیوی نے پولیس اہلکار کو قتل کیا اور واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا. یہ قتل واقعہ کیسے رونما ہوا تھا یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا, لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے. ناظرین, یہ 18 اگست 2024 کی بات ہے کہ بانا مانی پولیس کو اطلاع ملی کہ ابابیل اسکواڈ اہلکار افتخار نے اپنے گھر میں خودکشی کی ہے. اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور نعش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے منتقل کر دی. موقع پر موجود پولیس اہلکار کی بیوی اور دیگر رشتہ داروں نے اسے خودکشی کا رنگ دیا, لیکن چند ہی دن بعد جب پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آئی تو اس میں انکشاف ہوا کہ ابابیل اسکواڈ اہلکار افتخار نے خودکشی نہیں بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے. اس انکشاف کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور اس نے قاتلہ بیوی کو گرفتار کیا, جس نے دوران تفتیش رقم کے تنازع پر اپنے شوہر کو قتل کرنے کا اعتراف کیا. دوران تفتیش یہ انکشاف بھی سامنے آیا کہ قاتلہ بیوی نے پولیس سے بچنے اور قتل واردات چھپانے کے لیے جادو بھی کیا تھا. اس حوالے سے ہم مقتول کے ورثاء سے بھی ملیں گے اور پولیس آفیشل سے بھی خصوصی گفتگو کریں گے, تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. جی ناظرین, بانا مانی کے علاقے میں بیوی کے ہاتھوں قتل ہونے والے ابابیل اسکواڈ اہلکار افتخار کے والد ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئے ان سے بات کرتے. بابا, اللہ پاک دیتا سو صبر در کی دارا تو داستا سو انگور ولې دا زوی دی وجلو. سر جی ما ته خدا پته نشته چې ولې مړ کو, خو دغه د په خوښې واده کړی و, د خوښې ښځه وه, زه په ځای پرېښوم دا غشتې وه او ما ته دا پته نه لګي چې دا زوی ولې مړ کو. نه ستا زوی په خوښه واده کړو؟ او جی په خوښه واده کړو, په مینه یې کړی و. ما ته ویلې چې دا راله نه کې زه به دا ټول کور کلی یې پرېږدم,
په دې مینه مې او په محبت مې دا زما خوښه ده. ما ورته بچي چې ته خوشحاله زه خوشحاله. ما سره 2 کاله تیر کړي دي. 2 کاله نه پس دی ویل چې موږ بیل اوسېږو تا سره نه اوسېږو موږ خواښې سخر سره اوسېږم. مې بچي چې ته په دې خوشحاله ته زه خوشحاله ولې چې ما په ډېر سختۍ او په ډېر تکلیف لوی کړي دي. دا د دې کله واده شوی و؟ د دې 14 سال تقریبا وشو چې د واده 14 سال لکه د واده شوي 2 کال یې تاسو سره تېر کړل بیا د 12 کال هم سخر کره پاتې کېدو. او چې سخر کره پاتې کېدو دا 12 کال یې سخر کره تېر کړي دي. زه اوس ما ته پته نه لګي چې ولې دی مړ کړو. دی وی اولې ما ته دا بیان راکړو چې ما ته رنګ وکړو انګور چې زوی د خود دغه پولیسو ویشتو دغه ویشتو غلو ویشتو او چې بیا زه راغلم مکیله نو ما ته وایي چې زوی د خودکشي وکړه. نو هغه ټایم زه شکي شوم چې یاره زما زوی خودکشي څنګه وکړه. نوکر دی تنخواه شته هر څه برابر دي زه دې نه غواړم نور وروڼه دې نه غواړي نو ده ولې خودکشي وکړه. نو هغه ما سیچو صاحب ته وویلې چې صاحب ما ته ډومبې دا بیان راغلی دی نو خدای دې دا غلو ویشتی دی او جی ما ته ډومبې دغه کړی چې غلو ویشتی دی. سرجي کو زما زوی دغه نه خودکشي نه ده کړې دا قتل شوی دی. نو سیچو صاحب دې خدای عزت وکړي خدای دې ډېر دغه وکړي. هغه ایس پي صاحب ته وویل دغه وکړو نو ایس پي صاحب او سیچو صاحب ما سره ډېر تعاون وکړو. دومره تعاون یې وکړو چې زما د زوی غلې پیدا کړو. نو غل خو نور څوک نه دي خپله ښځه ده سرجي خپله ښځه ده او کار څوک زما د زوی خو غل دی که نه. ما ته په کلي کې او په دغه کې خلکو پیغورونه کول چې زوی د خودکشي وکړه کافر د دنیا نه لاړو. یو را باندې غم او یو را باندې دا غم و چې خلکو راله پیغورونه راکول چې زوی د خودکشي وکړه کافر د دنیا نه لاړو. غم د پاسه را باندې غم و. نو کاکا دا ووایه ستا د انګور له تمانچه چلول ورتله چې لکه هغه پولیس خو وایي چې دې خپل لاس باندې ایشتې ده نو داسې لکه ته منې چې لکه دې به خپل ایشتي؟ نه سرجي زما زوی پولیس کې 2 ټریننګ یې کړي یو د ساده پولیس کړی یو بل یې د ابابیل کړی. دا هغه زما انګور چې ده دا دروغ و چې ما بلوډ ووالو ما وویشته دا بل چا ویشتی ده. لکه چا ایشتی دی؟ دا به اوس د دې زما انګور ته پته وي چې چا ویشتی دی خو دې نه دی ویشتی. دې ځکه نه دی ویشتی چې په تاڼه کې چې 2 ټریننګ وکړي چې تماشې کړه پورې هغه راویښېږي چې وده وي هم راویښېږي. نو دې څنګه خبر نه شو چې ښځې بلوډ ووالو او دې وویشتو. دا جي مخکې مکمل پلانینګ دی چې دا اوس ما ته پته نشته چې چا ویشتی په چا یې وجلی دی او څه یې کړي دي او څه نه دي کړي. او پولیس چې وایي په موږ باندې جادو هم کړی او جي تعویض برآمد یې کړو ورسره هغې باندې داسې کړو چې دا تعویض یې کړو چې پولیس والا او خواښې سخر چې دې کې زه صفا شم او دا دغه دی چې دا قتل الزام په ما رانشي. چاته پته ونه لګي چې دا ما قتل کړی او چې د دې دپاره یې کړو چې دا قتل الزام په ما رانشي او دې نه زه بچم تعویض یې هم کړو. زما د زوی په ژوندون دې ته به چې ما سره به لږ خوږ شو هغې ته به یې داسې تعویضونه ور واړول چې ما سره به واپس وران شو. د هغه په ژوند ما سره دا لوبې کېدې زه د هر څه نه خبر وم خو ما به ځکه غږ نه کولم زما زوی خوشحاله دی که هر څه دی زوی خو مې ژوندی دی که نه په سترګو خو مې لګي که نه دې ظالمانانو خو الله پاک تعالی صبر درکړي بابا. دې ظالمانانو خو ما نه زوی د سترګو نه مې جدا کړو. هغه تاسو سره اخیری ځل څه خبرې مبرې شوي؟ سر د تقریبا میاشت مخکې ما سره خبرې شوې ما تعالی کارپېټ او فومونه اخیستي به زه تعالی در کوم. ما ورته ویل چې ته خوشحاله زما هېڅ هم نه دي په کار. هغه کارپېټ او فومونو باندې مې ورسره دي یو هفته جنګ کړی دی. ته به ولې پلار له بسنه ورکې نو سرجي زه ما خو ما زوی ته وایي چې دا مه راکړو زوی چې ته خوشحاله ما خو دې هر څه ته غاړه ایښې وه خو مر خو مې نه شو پرېږدو. په مر خو مې نه شو پرېږدو چې ژوندی خو لیدو خو مې صحیح که نه. دې ظالمانانو خو ما سره داسې ظلم وکړو چې او دا چې کوم انګور ستا انګور دا داسې رشته کې راځي دی نه؟ او چې دا زما ورېره ده د ورور لور مې ده. نو لکه ورېره خو د لور په ځای وي خپله وینه ده نو خپلې وینې دا کار خپلې وینې را سره دا کار وکړو زه یې تباه و برباد کړم. او ورور دې څه وایي لکه چې زما لور دا کار کړی؟ ورور مې اوس هم انکاري دی زما لور هم بېګناه ده موږ ټول بېګناه یو. نو به چا ووژلو بیا؟ بس اسمان نه به هغه راکوشي وي فرشتې راکوشي وي هغې به وژلی وي
اوس ما د پته نشته چې دې څه کړي دي څنګه وچلې دي خو زما زوی قتل کو مړی کو بچی شته او چې څلور بچي دي لومبې مشرې زوی د یو ورځې و چې مال یې راوکړو چې په دې زه څوک یم اما په فیډر لوی کړی دی نور درې بچي ورسره دي دي سره دي هغه اوس هم ما سره دی مشرې زوی دي له به نږدې هم نه ورتلو ځکه چې مال وی کړی زه مور م او زه پلار م نو اوس خو لکه ستا انګور جیل ته لاړه زوی دې کم دی هغه قبر لاړو نو دا بچي به اوس څه کېږي لکه بچي چا سره دي بچي به ما سره یي که زه خیر غواړم کار څه کوم زه ګیلکار یم مزدوري کوم مزدوري دیاړي به کوم دي به زه غټوم چې پاره طریقه وي ولې چې زما بس اوس د خدای سره د همدغه میا سره دي جی ناظرین آپ نے اس غمزدہ والد کی گفتگو سنی اس نے پشتوں میں چونکہ یہ اردو میں بات نہیں کر سکتے اس نے پشتوں میں بات کی تو تھوڑا سا میں خلاصہ بیان کر دوں اس جو غمزدہ باپ ہے اس کا یہی کہنا تھا کہ بیٹا جو اس کا افتخار ہے وہ پولیس اہلکار تھا اور جدید تربیت یافتہ تھا اس کی بہو نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ کسی اور نے قتل کیا اور بہو نے اپنے سر الزام لیا ہے اس بوڑھے والد کا یہی مطالبہ ہے کہ اسے انصاف دیا جائے اور جو مزید اس میں جو شکوک و شبہات ہیں اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ اصل حقائق مزید سامنے آئیں جی ناظرین ہمارے ساتھ ایس پی سٹی احسان شاہ خان موجود ہے ان سے پولیس اہلکار کے قتل کے حوالے سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ یہ بتائیں یہ ابتدائی طور پر خودکشی تھی پھر قتل میں تبدیل ہوئی کیا اصل وجہ کیا تھی قتل کیسے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دراصل میں یہ 18 اگست کو جو ہے نا لوکل جو پولیس ہے بالامانی ان کو اطلاع ملی کہ یہاں بابیل کا ایک کانسٹیبل ہے جو کہ تانا غربی میں تعینات تھا افتخار اس نے خود اپنے گھر کے اندر خودکشی کی ہے اس کے والد نے رپورٹ کر لیا کہ یہ میرا جو بیٹا ہے یہ اپنے سسرال کے ساتھ رہتا ہے مجھے اطلاع ملی کہ آپ کے بیٹے نے خودکشی کی تو میں آیا واقعی وہ جو ہے نا وہ قتل ہو مطلب یہ وہ مردہ پڑا تھا اس کو جو ہے اس کو وجہ مرگ معلوم کرنے کے لیے ہم نے پراپر 174 کا انکوائری شروع کی اور اس میں ہمارا ڈی ایس پی صاحب صبرب جو توحید خان ہے اور ایس ایچ او بالامانی عمر افریدی انہوں نے اس پہ بہت کام کیا اور ہر اینگل پہ اس پہ انہوں نے کام کی تو آخرکار انہوں نے جو ہے جو سدرہ بی بی ہیں جو زوجہ مقتول کانسٹیبل کا زوجہ ہے سدرہ جب ان کو تارل انٹاروگیٹ کیا تو اس نے پھر یہ مان لیا کہ ہاں اس کو میں نے قتل کیا ہے کیونکہ پوسٹ مارٹم کا رپورٹ جب ہم نے دیکھ لیا تو پوسٹ مارٹم میں یہ آیا کہ یہ جو ہے نا تقریباً 1 گز 1.5 گز کے فاصلے سے لگا ہے کیونکہ خودکشی تو وہ تو بالکل نزدیک سے لگتا ہے تو اس پہ ہم زیادہ ہمیں ڈاؤٹ مل گیا کہ یہ تو واقعی جو ہے نا قتل ہے اسی حوالے سے ہم نے جب اس کے گھر والے اس کے والد سسرال وغیرہ کو انٹروگیٹ کی لیکن آخر میں سدرہ بی بی جو مقتول کی بیوی ہے اس نے پھر یہ ایڈمٹ کیا کہ ہاں اس کو میں نے کیا ہے اور وہ پسٹل تو پہلے سے برآمد ہوئی تھی وجہ جب ہم نے پوچھ لی تو وہ کہتی ہے کہ یہ میرا خاون جو تھا مقتول کانسٹیبل تو یہ میرے سے اور میرے والدین سے انہوں نے بہت پیسے لی ہوئی تھی اور ہم کو جو ہے نا سبز باغ دکھائے تھے کہ میں یہ کاروبار کر لوں گا وہ کر لوں گا اور وہ پیسے پتہ نہیں اس نے کہاں پہ خرچ کی تھی تو میں اپنے خاندان میں شرمندہ تھی اسی وجہ سے میں جو ہے نا غصے میں آ گئی اور میں نے قتل کر لیا تو کتنے پیسے لیے تھے اتنے اپنے سسرال سے یہ تو اس طرح کہتی ہے کہ تقریباً ٹوٹل 30-35 لاکھ روپے اس نے بہنوئی سے یہ جو ہے نا سالے سے بھی لیے ہیں اور سسر سے بھی لیے اپنی بیوی سے بھی لیے اور ان کو کہتے تھے کہ میں جو ہے نا کاروبار کرتا ہوں پھر آپ کو جو ہے نا اتنے پیسے میں جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ دے دوں گا لیکن پتہ نہیں وہ پیسے اس نے ہو سکتے ہیں کہیں پہ خرچ کیے ہوں تو ان کی شادی کب ہوئی تھی کچھ کتنے عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی ان کی شادی ہوئی تھی 14 سال پہلے 14 سال پہلے تو بچے کتنے ہیں مجموعی طور پر ان کے 4 بچے ہیں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو اس خاتون نے خود ہی فائر کیا یا کسی کے ذریعے قتل کروایا ہے بالکل یہ خاتون جو ہے نا اس کو ہم نے تارلی انٹارگیٹ کیا اور خود ہی یہ کہتی ہے پھر ہم نے جو ہے نا ہم شک کے کو جو ہے وہ یقین میں بدلنے کے لیے ہم نے اس سے پھر لوڈ ان لوڈ بھی کروائی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بالکل وہ آتی ہے لوڈ ان لوڈ اور ساری پسٹل کی جو ساری چیزیں ہیں ان کو آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ہی کیا ہے سر ملزمہ نے تفتیش کے دوران کیا بتایا کہ اس نے پہلے سے قتل کا منصوبہ بنایا تھا یا اسی دن اچانک ہی بس اس نے پستول اٹھایا اور اپنے شوہر کو قتل کر دیا دوران تفتیش ملزمہ یہ کہتی ہے کہ
کیونکہ میں بھی کچھ دنوں سے ڈسہارٹ تھی کہ یہ کیا ہوگا. میرے جو ہے نا اپنے خاندان میں بھی مجھے شرمندگی مل رہی ہے کہ آپ کے خاوند نے ہم سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اور میں بس بہت سوچ بسیار کے بعد اسی دن میں نے اچانک یہ منصوبہ بنایا اور میں نے پسٹل اٹھا کے اس کو قتل کر دیا. اس میں تفتیش کے دوران ایک انٹرسٹنگ بات یہ سامنے آئی کہ جب اس نے یہ قتل کیے تو آگے سے اس نے ایک مولوی سے رابطہ کیا ہے اور اس سے ایک تعویذ کروائی ہے کہ پولیس کو اور مقتول کے خاندان کو جو ہے نا اس وقوع کے سچائی تک نہ پہنچ سکیں. تو وہ تعویذ بھی اس نے پیش کی جو کہ پولیس کے پاس موجود ہے. تو وہ تعویذ کس مولوی سے کروایا تھا اور کتنے پہ کروایا تھا؟ کچھ اس طرح کچھ بتایا اس نے؟ پیسے تو بس وہ شکرانہ کا وہ بات کرتے ہیں کہ 1000-2000 دیتے ہیں، لیکن محلے کے مولوی ہوتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے ایک مسئلہ ہے یہ ہے اور مجھے یہ جو ہے نا اس نے ایک وظیفہ بھی اس کو دی تھی کہ آپ یہ وظیفہ کر لیں تو آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ تعویذ بھی باندھ لیں تو پولیس اور مقتول کے خاندان جو ہے نا آپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکے گی. تو پھر پولیس کے پاس کیا تعویذ ہے کہ پولیس پہنچ گئی اس تک؟ تو پولیس کے پاس تو تعویذ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ارادے نیک ہوں تو تعویذ وغیرہ یہ کام پھر نہیں کرتے. آپ ان خاندان یا ان لوگوں کو یا مولوی صاحبان کو کیا تجویز دیں گے کہ وہ اپنے پیسے اسی طرح ضائع کرتے رہیں اور تعویذ کرتے رہیں، یا آپ بھی یقین رکھتے ہیں تعویذوں پہ؟ دراصل میں یہ ہے نا تعویذ پہ تو ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن تعویذ جو ہے وہ اچھی چیز کے لیے، نظر کی تعویذ، نظر بد کی تعویذ ہوتی ہے یا کہ بیمار کے لیے شفا کے لیے تعویذ ہوتے ہیں. لیکن یہ بعض جو عامل ہوتے ہیں 2 نمبر عامل تو وہ تو ہر چیز کے لیے وہ کرتے ہیں تو وہ بالکل اس پہ ہم یقین نہیں کرتے. لیکن جو تعویذ کی حد تک ہے جو کہ نظر بد کی تعویذ ہے یا اس طرح کی کوئی وظیفہ ہے قرآن کی اور اس کے حدیث کی روشنی میں، تو اس پہ تو بینگ اے مسلم ہم سب جو ہے نا وہ یقین رکھتے ہیں. یعنی سر قتل نہیں چھپتا، چاہے جتنے بھی چھپا لے، پولیس پہ بھی جادو ہوا لیکن پولیس پھر بھی قاتلہ تک پہنچ گئی. ایگزیکٹلی. دراصل میں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی ایک بندے کا قتل کرنا سارے انسانیت کے قتل ہے، تو ایک بھی گناہ قتل جو ہے نا وہ کسی بھی چیز سے نہیں چھپ سکتی اور آخر کار اس کی تعویذ بھی جو ہے نا کام نہیں کر سکی اور یہ حقیقت جو ہے نا وہ پولیس کے سامنے آ گئی اور ابھی وہ جو ہے نا وہ پراپر پروسیڈنگ اس کے خلاف ہو رہی ہے. ناظرین، دیگر رشتوں کی نسبت جہاں میاں بیوی کا رشتہ انتہائی مضبوط ہے، وہیں اسی مقدس رشتے سے اعتبار بھی اٹھتا جا رہا ہے، جس کی واضح مثال بانامانی کے علاقے میں پیش آنے والا دلخراش واقعہ ہے، جس میں بیوی نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے سرتاج کو منو مٹی تلے دھکیل دیا. اگلے پروگرام تک اجازت دے. اللہ حافظ.